فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وطه وياسين ومولانا ومولى الثقلين إمام الحرمين صاحب کعبہ قوسین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد آلہ اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب. محترم سامعین و برادران ایمانی، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی اور اس کا شرف حاصل کیا، یہ قرآن کریم کی بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے، جس کا شان نزول یہ ہے کہ کافر یہ کہتے تھے رسول خدا سے کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، ہم نہیں مانتے آپ اللہ کے رسول. یہ کافر بار بار پیغمبر سے کہتے ہیں. ہم محمد ابن عبداللہ تو مانتے ہیں، محمد رسول اللہ نہیں مانتے. تو کافر یہ اپنے طور پر کہتے تھے کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے. مثلا ہمارے سامنے آپ تشریف فرمائیں یا آپ تشریف فرمائیں، مثلا اگر کوئی ہائی اسکول کیے ہے تو کوئی کہے کہ صاحب ہم آپ کو ہائی اسکول پڑھا ہوا مانتے ہی نہیں، تو بھئی اس کے کہنے اور نہ کہنے سے آپ کا نہیں بگڑے گا، کیونکہ آپ جس اسکول میں پڑھے ہیں اس کی مارک شیٹ بتائے گی. بھئی آپ کے لیے کہتے ہیں کہ صاحب یہ پڑھے ہی نہیں، ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں، تو آپ کے ماننے اور نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوگا. جب اس کا اسکول یہ کہہ دے کہ نہیں صاحب یہ نقلی مارک شیٹ ہے، ہمارے یہاں کا یہ اسٹوڈنٹ نہیں ہے، تب تو یہ کہا جا سکتا ہے. ایسے اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا، اس کے ماننے اور نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، ہم نہیں مانتے، تو ان کے کہنے سے کچھ بگڑتا تو نہیں ہے، کیونکہ یہ جہاں سے پڑھ کے آئے ہیں وہ اللہ گواہی دے گا. بات تو یہاں پہ ہے کہ وہ پروردگار کہے گا تمہارے
ہم نے مشورے سے انہیں رسول نہیں بنایا، ہم نے جو انہیں ڈگریاں دی ہیں یہ ہمارے آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ تو دیکھیے عجیب بات ہے، میں ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھ رہا ہوں کہ قرآن الہی کلام ہے، اور اس کو میں بار بار دہراؤں تب بھی کم ہے۔ اصلاً قرآن میں جو قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں کسی بھی مسلمان میں، وہ دیوبندی ہے، وہ وہابی ہے، وہ بریلوی ہے، وہ شیعہ ہے، وہ سنی، یہ سب اپنی جگہ، مگر کہیں کوئی مسلمان یہ بھی کہتے ہوئے آپ سنیں گے کوئی ہوا ہے کہ ان کا قرآن اور ہے، ان کا قرآن اور ہے، ان کا قرآن اور ہے، ان کے ہاں وہ آیتیں پہلے ہیں، ان کے ہاں وہ سورہ پہلے نہیں؟ قرآن میں رتی برابر فرق نہیں ہے۔ اچھا، تو جب قرآن میں فرق نہیں ہے تو یہ فرقے کیسے بنے؟ جب قرآن میں فرق نہیں ہے تو فرقے کیسے بنے؟ اچھا بھائی آپ دیکھیے، جو لوگوں کو مسجدوں میں ذبح کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم تو قرآن سے لے رہے ہیں۔ جو لوگوں کی جان بچا رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو قرآن سے لے رہے ہیں۔ تو قاتل اور مقتول دونوں کا رشتہ تو قرآن سے نہیں ہو سکتا، توجہ ہے نا؟ تو اب یہ بات میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، بھائی دیکھیے بیسک ہے 5 منٹ تو تمہید 6 منٹ رہتی ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں قرآن جو حضرات عربی پڑھے ہیں ان کے لیے یہی کیا کام ہے کہ رسول خدا نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھروں میں برکت ہو، نحوست ختم ہو، تو اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے آپ کے پاس 10 لاکھ روپیہ گھر میں رکھا، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ پریشانیاں الگ ہوتی ہیں، مشکلات الگ ہوتی ہیں، یہ پیسے سے کم نہیں ہوتی، اللہ کے ذکر سے کم ہوتی ہے، تو ہے نا؟ تو ہمارے یہاں ایک یہ بھی ٹائم چل گیا ہے کہ صاحب آپ دیکھیے کہ آج کل ہم پریشان ہیں، تو پریشان قرآن میں اللہ نے کہا جو پریشانی آتی ہے وہ تم اپنی وجہ سے لیتے۔ آج کوئی ایسا نہیں ہے جو صاحب کہے کہ صاحب ہم 1 مہینے میں ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے، سب کے پاس ہے۔ آپ نے فیشن کو اتنا بڑھا لیا، ہم جو مجبور ہو رہے ہیں نیچے آ رہے ہیں، وہ کھانے کی وجہ سے نیچے نہیں آ رہے، چاہے جتنی مہنگائی ہو، فیشن کی وجہ سے نیچے آ رہے۔ بھئی اللہ نے بھی رزق کا وعدہ لیا ہے، فیشن کا وعدہ نہیں لیا ہے۔ بھئی اللہ نے رزق کا، بھئی کس نے کہا ہے آپ کے پاس کم ہے تو 2000 والا 1500 والا موبائل رکھیے؟ یہ کس نے کہا ہے کہ آپ 25,000 والا موبائل رکھیے؟ ہاں متوجہ ہے نا؟ ارے بھئی یہ آج کے دور میں بھی 500 میں ایک جوڑا سل جاتا ہے۔ کس نے کہا ہے کہ آپ 2000 کا کپڑا لائیے اور 1000 سلائی دیجیے؟ تو اسلام نے فیشن کی ذمہ داری نہیں لی ہے، توجہ رکھیے گا، فیشن تمہارا ہے، جتنا فیشن بڑھاتے جاؤ گے خود تم پریشان ہوتے جاؤ گے۔ اچھا اب دیکھیے ایک اور بات ہے جو میں عرض کر رہا تھا قرآن کے مسئلے میں، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ آپ بتائیے مسلمان میں جتنے بھی مسلمان ہیں، سورہ لے لیجیے الحمد اور ترجمہ لے کے بیٹھیے، شیعہ ترجمہ، یہ سنی، یہ وہابی، یہ دیوبندی، آپ پڑھیے، آیت میں کہیں فرق ہوگا ہی نہیں، کہیں نہیں فرق۔ پھر ترجمے میں فرق ہے، جو ٹرانسلیشن ہے، جو انواد ہے، اس میں فرق ہے۔ وہ کہا صاحب دیوبندیوں میں یہ ترجمہ ہے، تفہیم القرآن جو تفسیر ہے اس میں یہ ترجمہ، فلاں عالم نے یہ لکھا، ابن کثیر نے یہ ترجمہ، تو ترجمے میں تو اختلاف ہے۔ اب آپ متوجہ ہو جائیں، تمہید ختم کر رہا ہوں، اختلاف آیت میں نہیں ہے، اختلاف قرآن میں نہیں ہے، اختلاف ترجمے میں ہے۔ اب اتنا اور کھل جاؤ ملاؤ، یہ بتاؤ کہ یہ آیت کیا ہے اور کہاں سے آئی، اور یہ ترجمہ کیا ہے، یہ کہاں سے آیا۔ کہا مولانا آپ اتنا بھی نہیں سمجھتے، آیت اللہ نے وہاں سے بھیجی، ترجمہ بندوں نے بنایا۔ ہائے 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 ہائے، آیت اللہ نے وہاں سے بھیجی، ترجمہ یہاں بندوں نے بنایا۔ تو اختلاف آیت میں نہیں، اختلاف ترجمے میں ہے۔ تو تم نے تو خود اقرار کیا کہ جسے اللہ بھیجتا ہے اختلاف اس میں نہیں۔
جسے اللہ بھیجتا ہے، اختلاف اس میں نہیں ہے، جسے بندے بناتے ہیں، ہائے ہائے توجہ، جسے بندے بناتے ہیں، ترجمہ بندوں نے بنایا۔ اب میں ایک جملہ، علامہ راحت حسین صاحب قبلہ گوپال پوری، ان کا ذکر جتنا کیا جائے کم ہے، آواز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ میں نے 20 تفسیریں پڑھی ہیں مگر ایسی تفسیر نہیں پڑھی۔ ہر تفسیر میں، ہر آیت میں ظاہری تفسیر بھی لکھی ہے اور باطنی تفسیر۔ میں مثالاً دوں گا جملہ، اسی میں انہوں نے اپنی تفسیر انوار القرآن میں لکھا۔ بات اختلاف کہاں سے ہے؟ اختلاف اللہ کے بنائے ہوئے میں نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے، اختلاف بندوں کے بنائے ہوئے میں۔ کیسے؟ اب انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، متوجہ ہے، وہ کہا جب اول خلیفہ بنے تو حالات کیا تھے، پوزیشن کیا تھی؟ کہا جب اول خلیفہ بنے تو پوری دنیا کا انہوں نے سروے کیا کہ پوری دنیا میں 75% مسلمان ہیں اور 25% شیعہ ہیں۔ یہ آپ ذہن میں رکھیے گا، 100 میں 75 مسلمان اور 25 شیعہ۔ تو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب اول خلیفہ بن گئے تو 75% نے انہیں خلیفہ مانا مگر 25% نے مانا ہی نہیں۔ ان کا ذات کیوں؟ کہا 25% شیعہ تھے، انہوں نے اول کو خلیفہ مانا ہی نہیں، اور اگر یہ 25 بھی اول کو اول مان لے تو جھگڑا ہی کاہے کا رہ جائے۔ توجہ، تو جب انہوں نے لکھا کہ جب اول خلیفہ بنے تو 25 نے نہیں مانا، 75% نے خلیفہ مان لیا، کہا پھر دوم خلیفہ بنے تو 75 نے مانا، 25 نے نہیں مانا، کہا جب سوم خلیفہ بنے تو 25 نے نہیں مانا، 75 نے مان لیا، اور کہا جب علی خلیفہ بنے تو 75 نے بھی مانا، 25 نے بھی مانا۔ میں کہیں الگ سے تو نہیں جا رہا ہوں، میں وہیں پہ جا رہا ہوں۔ اچھا، ہم اس کے لیے آپ کو 2 سہارے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ تاریخ عاصم کوفی پڑھ لیجیے، تاریخ عاصم کوفی، اگر اہل سنت والجماعت کی کتابیں پڑھا کریے، میاں بہت کچھ لکھا ہے، اسی میں نکال کے لائیے، وہ ایسا سمجھیے جیسے گدڑی میں لال ہے۔ اب اس سے بہتر میں مثال نہیں دے سکتا، بزرگ سمجھ گئے، گدڑی میں لال۔ ہمارے یہاں اہل سنت والجماعت نے بہت سی کتابیں لکھی، اور مولا علی اہل بیت کہیں کہیں حق بیانی کی۔ آپ ایک کتاب ہے تماچا برخسار یزید، میں نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، اسے پڑھیں، یزیدیت کے منہ پر بھرپور تماچا، تماچا برخسار، یہ شیعہ نے نہیں لکھی ہے، اہل سنت نے لکھی ہے، صرف 76 پیج ہیں، 76 پیج، خواجہ حسن نظامی ثانی، یہ اہل سنت ہے۔ اس میں نے لکھا کہ کوئی یہ شک کرے کہ میں شیعہ ہو گیا تو وہ غلطی پر ہے، میں سنی ہوں، کہتے ہیں میرا مسلک سنی ہے۔ اور جو کتاب میں لکھا اسے آپ ملاحظہ کریں، کہا اسلام میں گڑبڑ تو یہاں بھی ہوا، گڑبڑ یہ ہوا کہ جن لوگوں نے یزید کو مسلمان سمجھا وہیں سے مسلمان گڑبڑ ہو گئے۔ اب آگے انہوں نے لکھا کہ مسلمان ایک ضمیر کا نام ہوتا ہے، وہ مسلمان جو ضمیر رکھتا، یزید میں کوئی ضمیر ہی نہیں۔ ایک صلوات اور پڑھے محمد آ جائیے۔ ایک باواز بلند صلوات پڑھے محمد آ جائیے۔ اب سنیے، اگر آپ کو محسوس ہو کہ ہاں حق بیانی کی ہے تو ہمارے لیے بھی دعا کر دیجیے۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ میرے پاس خطوط آئے، ان کے پاس خطوط آئے، کہا خواجہ صاحب، خواجہ حسن نظامی صاحب، ارے یہ آپ نے کیا کتاب لکھ دی ہے؟
ایک بھوچال پیدا ہو گیا، زلزلے کے اثر۔ آپ اہل سنت ہو کر ایسی آپ نے کتاب لکھ دی، انہی کا یہ جملہ ہے۔ ہم پوری وضاحت نہیں کریں گے، اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو میں یہ سمجھوں گا کہ ہم آپ کو سمجھا نہیں پائے اور یہ اشارہ بھی آپ نہیں سمجھ پائے۔ انہی سے پوچھا گیا کہ تھا سرکار خواجہ حسن نظامی سے، ارے یزید کے بارے میں تو معلوم ہے کہ وہ بندروں سے کھیلتا تھا، وہ شرابی تھا، وہ زانی تھا، وہ ملعون تھا، وہ لٹیرا تھا، وہ بدماش تھا، لیکن اس کے باپ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ تو صحابی تھا، وہ تو اچھا تھا۔ تو انہوں نے کہا کیا سمجھ رہے ہو؟ ارے وہ تو یزید کا بھی باپ تھا۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ میں نے باپ ہی کہا ہے، یہ تو گاؤں میں مثال دیتی ہے، ارے یہ تو ان کا بھی باپ ہو گئی بات۔ تو ان کے پاس خطوط، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ خطوط ہے۔ کہا خواجہ صاحب آپ نے کتاب یہ کیا لکھ دی ہے؟ اس میں ایسے ایسے آپ نے یزید کے راز کھولے۔ پڑھیے کتاب، تماچا برخسار یزید، اسی لیے نام بھی رکھا، یزیدیت کے منہ پر بھرپور تماچا۔ کہا خواجہ صاحب، حسن نظامی صاحب، ارے آپ امام حسین کی تعریف کرتے کہ امام حسین رسول اللہ کے نواسے ہیں، فاطمہ زہرا کے بیٹے ہیں، علی کے لخت جگر ہیں، حسن کے بھائی ہیں، عباس کے بھائی ہیں، امام حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، امام حسین کے لیے جنت سے لباس آیا، امام حسین نے رسول کے کاندھے پر سواری کی، امام حسین رسول کی پشت پر حالت نماز میں آ گئے، امام حسین نے دین بچایا، امام حسین نے اسلام بچایا۔ آپ امام حسین کی تعریف کرتے، آپ نے یزیدیت کے بارے میں پول کیوں کھولے؟ ہائے 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 ہائے، کہ یزید ایسا تھا، یزید ایسا تھا۔ کہا حضور اس کتاب کو روک دیجئے، یزید کے بارے میں اتنا نہ لکھیے ورنہ سنیت کی چولیں ہل جائیں گی۔ یہ کہہ کر کہ اگر یزید اتنا خراب تھا تو اسے بنایا کس نے؟ اگر یزید اتنا خراب تھا تو اسے بنایا کس نے؟ اس کا مطلب جس نے یزید کو بنایا وہ خراب، تو پھر اس کے باپ کو کس نے بنایا؟ ہائے ہائے ہائے، یہ سقیفہ تک آئے گی بھائی، توجہ۔ تو کہا کہ حضور سنیت کی چولیں ہل جائیں گی، آپ حسین کی تعریف کریے۔ تو انہوں نے جواب کتاب میں لکھا کہ جو مجھ سے کہہ رہے ہو یہی اللہ میاں سے تمہیں کہنا چاہیے تھا، خط بھیج کر کہ اللہ میاں آدم کا ذکر کرنا، ابلیس کا ذکر نہ کر رہا ہو۔ ہائے 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 ہائے، اللہ میاں ابراہیم کا ذکر کرنا، نمرود کا ذکر نہ کرنا، فرعون کا ذکر کر، آدم کا ذکر کرنا، ابلیس کا ذکر نہ کرنا، اللہ میاں موسیٰ کا ذکر کرنا، فرعون کا ذکر نہ کرنا۔ یا اللہ محمد کا ذکر کرتا، ابو لہب کا ذکر نہ کرتا۔ اللہ نے کہا سنو میں اللہ ہوں، پہلے تبرہ ہوگا۔ ہائے ہائے ہائے، صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ تو میں نے عرض کیا کہ ان کی کتابیں اسے پڑھنا چاہیے۔ تو تاریخ عاصم کوفی یہی تو تھا، اہل سنت نے بہت کچھ لکھا ہے کہ تاریخ عاصم کوفی خلفاء کے حالات لکھے ہیں، اول دوم سوم چہارم، اس کے بعد پھر اور امیر شام یزید وغیرہ بہت دستیاب ہے، کہیں بھی آپ لے سکتے ہیں کہ جب اول منبر پہ گئے، کون اول؟ میں تو بڑے ادب سے نام لے رہا ہوں، اول، ارے ہر چیز میں اول تھے بھائی، بھاگنے میں بھی اول تھے۔ میرے پاس ابھی موقع نہیں، موبائل میں دکھا دوں گا، ایک اخبار کی کٹنگ ہے۔ پاکستان کے کھلاڑی جب ہار گئے تو انہوں نے ایک بہت بڑی میٹنگ کی، جلسہ کیا، اور جلسے میں یہ بات رکھی میچ والوں نے جو میچ کھیلتے تھے کہ یہ ہار گئے، یہ رن آؤٹ ہو گئے، یہ میچ ہی نہیں بنا پائے، دوڑ ہی نہیں پائے، ان سب کو حضرت عمر کی سوانح حیات پڑھائی جائے کہ وہ میدان سے کیسے بھاگتے تھے۔
صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ اے بھیا، ہر آدمی اپنے ہی پوروجوں کو یاد کرے گا۔ تمہیں بھاگنے پر ناز ہے تو ہمیں بھی میدان میں جم کر لڑنے پر ناز ہے۔ اچھا دیکھیے دلیل سنیے، شاید آپ کے ذہن میں ہو 2-2.5 سال سے زیادہ نہیں ہے، اسرائیل میں ایک ریلی نکلی تھی، ریلی جس میں یہودی نوجوان لڑکے تھے اور لڑکیاں، اور ایک تختی چھوٹا سا بینر سینے پہ لگا، اس پہ لکھا تھا، اب سنیے، لکھا یہ تھا کہ مسلمانوں، خیبر کی شکست ہماری آخری شکست تھی۔ یہودی تو ہارے تھے خیبر میں، کہ خیبر کی شکست ہماری آخری شکست تھی اور خیبر کی جیت تمہاری آخری جیت تھی، اب ہم تمہیں جیتنے نہیں دیں گے۔ ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں، اما جو ہارے ہوئے ہیں 1400 سال کے بعد، ہارے ہوئوں کو خیبر یاد ہے؟ ملاحظہ ہے؟ ہمارے یہاں یہ بھی کہا جاتا ہے اجی عمل کی بات پڑھیے، خیبر خندق کیا ہے؟ اگر کوئی نہ پڑھے تو یہ جو بچے مجلس میں 5 سال کا بچہ ہے، یہ 20 سال کا جب ہو جائے گا تو پوچھے گا کوئی خیبر کیا ہوتا ہے؟ تو کیا ریلی نکلی؟ کہا کہ ہم لوگ خیبر میں ہارے تھے، مسلمانوں اب ہم تمہیں جیتنے نہیں دیں گے۔ اب سنیں گے، دلوں میں جگہ دیجئے، اسے کہتے ہیں علی کا شیعہ۔ تو حسن نصر اللہ کی اسپیچ میں نے سنی، بہت سے لوگوں نے سنی، انہوں نے کہا یہودیوں، تم دنیا بھر سے اپنے مددگار بلا لو، اپنے حامی بلا لو، چاہنے والے بلا لو، اسلحے جمع کر لو، اور ہم یہ نہیں کہتے کہ مسلمان ہماری مدد کو آئے، ملا ہماری مدد کو آئے، مگر اتنا ضرور کہتا ہوں، میں حسن نصر اللہ کہہ رہا ہوں، یہودیوں، جس دن ہمارا اور تمہارا میدان میں آمنا سامنا ہوگا تو ہم تمہارا وہی حال کریں گے جو 1400 سال پہلے علی نے مرا۔ ہم تمہارا حال وہی کریں گے جو 1400 سال پہلے ہمارے جد علی نے مرحب و انتر کے ساتھ۔ عجیب بات، میں کہاں سے کہاں تک لا رہا ہوں؟ میں قرآن نے کہا یہ موت سے بہت گھبراتے ہیں، ان کا ایمان والے مردوں سے کم ہے سابقہ۔ یہ تو سب کنٹریز منافقوں کی ہیں، یہ تو آپ سنتے رہتے ہوں گے، یہ فلاں ملک، یہ فلاں ملک، یہ فلاں ملک، یہ مسلمان کہاں ہیں؟ مسلمان میں ضمیر ہوتا ہے، اور یہ دکھا رہے ہیں کہ جب ہم اپنے فلسطینیوں کو نہیں بچا سکتے تو کسی دوسرے کی مدد کیا کر سکتے ہیں؟ ان میں حوصلہ نہیں ہے، ان میں ولولہ نہیں ہے۔ اچھا، میں گیا تھا 2015 یا 16 میں حج کرنے، تو میں نے بہت سی جگہیں دیکھی، الگ سے گاڑی کی، یہ جگہ جائے وہ جگہ جائے، جیسے کربلا میں ایک بار جانے میاں زیارتیں نہیں ہو پاتی ہیں، بتا رہے ہیں بہت چھوٹی چھوٹی زیارتیں۔ جناب مالک اشتر کے بیٹے جناب ابراہیم کی قبر عراق میں ہے، سامرا اور کاظمین کے درمیان ہے، بہت سے کم لوگ جاتے ہیں، قافلے والے نہیں کہتے جتنا پیسہ اتنا کام، سمجھ رہے ہیں؟ اور زیارت آپ کی ہے، قافلہ چاہے جیسا۔ جیسے کل میں نے جمعے میں پڑھا تھا کہ حج میں نماز آپ پڑھتے ہیں ایسے چلے جاتے، کوئی شرط نہیں ہے، بغیر وضو پڑھیں چاہے جیسے پڑھیں، انڈر ویئر پہن کے پڑھیں، ارے بھیا نماز کی شرطیں ہیں، اگر پاک نہیں ہے تو نماز نہیں پڑھ سکتے، وضو نہیں ہے تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، اور پڑھیں گے تو ہوگی نہیں، ہے نا؟ قذاب حج پہ چلے گئے، حج پہ چلے گئے اور بھائی کی زمین کا پیسہ کھا گئے،
شریعت کیا کہہ رہی؟ کہا اسے 100 حج کر لو، اس کا کون سا فائدہ؟ بھائی توجہ رکھیے گا۔ تو اسلام کو سمجھنے کی بات ہے، اسلام کو سمجھنے کی بات ہے۔ کہا صاحب کیا ہے؟ دیکھیے بالکل قریب آپ کو لا رہا ہوں تاکہ اور بات واضح ہو جائے۔ تو ہمارے ہاں اسلام میں بہت سی خوبیاں بھی بیان کی گئی جن کو ہمیں لے کے بھی چلنا۔ مثلا ایک خوبی یہ بیان کی گئی ہے کہ ہم لوگ تو یہ دیکھتے ہیں ذرا سی دولت ہو گئی، اور ہم تو گاؤں کے رہنے والے ہیں، ہم اپنے گاؤں کی بتا رہے ہیں، اور اکثریت کہ حدیث جامع الاخبار میں بھی موجود حدیث، معصوموں نے یوں ہی نہیں کہا، گاؤں میں غرور و گھمنڈ زیادہ ہوتا ہے، شہروں میں کروڑوں روپیہ ہے پتہ ہی نہیں، وہ ان کے گھر وہ اپنے گھر، یہاں جس کے پاس پیسہ ہو جاتا ہے وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، ارے اتنا پیسہ آ گیا، اتنا پیسہ، اب وہ سلام نہیں کرتا ہے، سلام نہیں جلدی کرتا، مغرور ہے، ارے ان کو سلام کرے، اتنا پیسہ۔ اسلام نے کہا ہے کہ دولت سے سلام کا کوئی تعلق ہی نہیں، دولت سے سلام کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ اچھا ہاں یہ مولا علی نے کہا ہے 5 لوگوں کو سلام نہ کرو، مولا علی نے منع، اگر سلام کیا تو آپ گنہگار۔ پوچھا گیا یا علی کون؟ کہا نمبر 1 شرابی کو سلام نہ کرو، بجائے جو بھی ہو، معاشرے میں وہ اپنے آپ سمجھے گا ہم ذلیل ہیں، کوئی لائق سلام نہیں سمجھے۔ مولا علی نے فرمایا ایک جو بہت غرور کرتا ہو، چودھری بنا بیٹھا ہو، سب مجھے سلام کریں، مولا فرماتے ہیں اس کے سامنے سینہ تان کے گزر جاؤ۔ سلام کا جواب نہیں، تم بھی ایسے ہی، میں دلیل دے رہا ہوں۔ ایک کتاب ہے، میں وہیں پہ پھر آ جاؤں گا، تفسیر نور الثقلین، علامہ شیخ عبد علی حویزی نے لکھی ہے کہ 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے جد کی قبر پہ آئے، رسول اللہ کی قبر پہ، اور ہارون بھی حج کرنے آیا اور رسول اللہ کی زیارت، تو امام قبر پہ سلام کر رہے ہیں اپنے نانا کو، اپنے جد کو۔ اب یہ جب ہارون آیا تو اس کے ساتھ سنتری منتری یہ وہ سب فوجی یہ، اب امام اب وہ سوچ رہا ہے روب میں آ جائیں، پڑھتے رہے، وہ یہ سوچ رہا ہے سلام کریں ورنہ یہ لوگ کیا کہیں گے، دنیا بھر تو سلام کریں، امام تو سلام ہی نہیں کریں، اب اس سے راہ ہی نہیں گیا۔ اچھا یہ بھی دیکھیے نئے زمیندار زیادہ اونچ تلتے ہیں، یہ نئے دولت والے تھے نا، تو اس نے بردستہ کہا 7ویں امام سے یہ بتائیے آپ ہم سے بڑے کس چیز میں ہیں، جو روب دکھا رہے ہیں کہنے کا مطلب۔ تو امام نے فرمایا تفسیر کا جملہ ذکر کرا، فرماتے ہیں میں تجھ سے چھوٹا کس چیز میں ہوں؟ انہوں نے کہا آپ جانتے نہیں میں بادشاہ ہوں، ہارون رشید، عرب و عجم میرے قبضے میں ہے، پورے عرب و عجم کی دولت ہمارے پاس، سکے ہمارے پاس، درہم و دینار ہمارے پاس، فوجیں ہمارے پاس، سونا ہمارے پاس، تلواریں ہمارے پاس۔ تو امام اس نے کہا پھر؟ تو کہا میں بادشاہ ہوں۔ تو امام نے کہا کتنی بڑی بات اتنی دیر میں بیان کر، بادشاہ تو میں بھی ہوں۔ ہیں آپ کیسے بادشاہ؟ کہا تو سروں کا بادشاہ، میں دلوں کا بادشاہ۔ تو سروں کا بادشاہ، میں دیکھیے ویسے جواب دیا جا رہا ہے، مغرور غرور کرنے والا۔ تو اس نے کہا تھا آپ بتائیے ہم سے کس چیز میں بڑے ہیں؟ دولت گنا گیا۔ اب امام نے کہا سنو اوقات تو بتا ہی دوں۔ کہا سنو ہم اتنے بڑے ہیں، اب دیکھیے آئے، ہم اتنے بڑے ہیں کہ ہم لوگ کسی کے شجرے میں شامل نہیں ہوتے۔ کہیں آپ نے سنا کہ کوئی سید ہو تو کہے بھیا میں مرزا ہوں، میں پٹھان ہوں، میں شیخ ہوں۔ تو امام نے فرمایا سن ہم اتنے بڑے ہیں کہ ہم کسی کے شجرے میں شامل نہیں ہوتے، لوگ چور دروازے سے ہمارے شجرے میں آ جاتے ہیں۔ ایسا سوال ہے ویسا جواب۔ عزیزو خلیفہ اول ممبر پر انہوں نے لکھا، اس کی سن لیجئے کتاب سے ایک جملہ ریکارڈنگ ہو رہی، ایک جملے کی ضمانت لے رہا۔ انہوں نے کہا مسلمان بھائیوں صحابیوں آپ کا بڑا شکریہ، لفظوں پہ غور کیجئے گا، بڑا شکریہ، آپ نے مجھے خلیفہ بنا لیا، میں آپ سے بہتر نہیں ہوں۔ اب یہ شکریہ، آپ کا بڑا شکریہ،
مسلمانوں، صحابیوں، آپ کا بڑا شکریہ، آپ نے مجھے خلیفہ بنا لیا، ورنہ میں آپ سے بہتر نہیں۔ ایک جملہ اور کہا، اس کی ضرورت نہیں۔ اب وہ لکھتے ہیں کہ پھر دوم سوم چہر، اب مولا علی آئے، اسی منبر پہ آئے۔ اچھا جب منبر پہ آئے تو بہت سے لوگ ہمارے یہاں یہ سوچتے ہیں کہ صاحب یہ قیمتی چیز ہے، اس کی ویلو، بھیا پیسے سے ویلو نہیں ہوتی، اس کی اوقات سے ویلو ہوتی۔ میں ایک بات کہہ دوں، یہ جو میرے پاس ٹوپی ہے جو میں سر میں لگا رہا ہوں، یہ میں کئی سال پرانی یہیں رکھے ہوئے ہوں، تو یہ تقریباً 250 یا 300 کی لے کے آیا تھا شاہد صاحب، اور جو میں شوز پہنے ہوں وہ 750 کا خریدا ہوا۔ تو ٹوپی کتنے کی ہے؟ 300 کی، اور شوز کتنے ہیں؟ 750۔ تو میں نے کہا جی قیمت تو جوتے کی زیادہ ہے، تو میں نے جوتا رکھا سر پہ، ٹوپی رکھی پیر پہ، ہائے 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 توجہ۔ اب جو دیکھ رہا ہے کہ مولانا بیوقوف، میں نے کہا یہ قیمتی ہے، کہ جوتا چاہے جتنا قیمتی ہو مگر اس کا مقام پیر ہے، ٹوپی چاہے جتنی سستی ہو اس کی جگہ سر ہے۔ اما آپ بھی نہیں سمجھے، اما صحابہ چاہے جتنے بڑے ہو ان کا مقام نبی کے قدموں کے نیچے۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ سر کا تاج ہی ہوتا ہے، اہل بیت سب نبوت کے تاج ہیں، ویلو سے نہ پہنچو۔ تو اب مولا علی نے خطبہ دیا، پہلا خطبہ یاد ہے، پہلا و آخری اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ وقت کم ہے۔ ہم لوگ اکثر مجلس پڑھنے جاتے ہیں تو آدھے گھنٹے میں تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کیا پڑھا، ہم اپنے دماغ سوچتے ہیں ابھی کیا پڑھ رہے تھے، جب تک 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال تو وقت کم سے کم 30-35 منٹ تو ہو گیا، ابھی اتنے ہی اور۔ یہ مولا نے فرمایا ہے، یہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ کا دل فضائل سمجھے، میں کچھ دے تو نہیں رہا ہوں، کچھ پیسے تو نہیں دے رہا ہوں، جواہرات تو آپ کو نہیں، لیکن کچھ ہو رہا ہے نا۔ یہ امام نے فرمایا ہے، امام کہے کہ یہ انہی کی شہادت کا مہینہ بھی ہے، 15 تاریخ کو شہادت بھی ہے۔ امام نے فرمایا جب تم اپنے دلوں میں ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرنا تو اپنے ماں کے حق میں دعا کرنا، اپنے ماں کے حق میں دعا کرنا کہ اس نے امانت میں خیانت نہیں کی۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ بھئی آپ سمجھئے، باپ کے خون کی تاثیر، بھئی توجہ، اولاد میں منتقل ہوئی، شجاعت باپ سے منتقل ہوئی، ولایت علی ماں کے شیر کے ساتھ اولاد میں منتقل ہوئی، لہذا امام نے ماں کا لفظ استعمال کیا۔ بڑا عجیب مسئلہ۔ تو آپ اول منبر پہ گئے تو کہا بھائیو آپ کا بڑا شکریہ، آپ نے مجھے خلیفہ بنا دیا، اور ورنہ میں آپ سے بہتر نہیں۔ اب مولا علی گئے، اب یہ ظاہر سی بات ہے 24 سال یا 25 سال کے بعد منبر پہ آئے۔ پہلے تو مجمع یوں ہی رہا، کیونکہ جہاں پہ وہ بیٹھتے تھے، اب یہ موقع نہیں وضاحت کرنے کا، یہ سب ایک زینہ چھوڑ کے ہی بیٹھتے رہے۔ جو رسول اللہ جہاں پہ خطبہ دیتے تھے جب اول آئے تو وہ زینہ چھوڑ دیا، کسی نے کہا وہاں، ارے کہاں رسول، کہاں ہم، ارے کہاں رسول اللہ کی ذات، کہاں ہماری ذات، تو زینہ چھوڑ دیا۔ اور اس کے بعد جب دوم آئے تو انہوں نے اور زینہ چھوڑ، وہ کہا کہ آپ اول کی جگہ پہ، ارے کہاں اول، کہاں ہم ان کے برابر کیسے۔ اور جب سوم خلیفہ ہوئے تو انہوں نے اور زینہ چھوڑ، ان سے پوچھا گیا کہاں اول دوم، کہاں ہم، یعنی خلافت نیچے ہوتی جا رہی ہے۔ یہ دیکھیں خلافت نیچے جا رہی، گر رہی ہے، ڈاؤن ہو رہی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں۔ اور اب مولا علی آئے تو مجمع تو یہ سوچ رہا تھا اب زینے بچے نہیں ہیں، بھیا سن لیجئے، زینے نہیں بچے۔ مولا علی آگے بڑھے اور پہلے زینے پہ قدم رکھا، دوسرے زینے پہ قدم رکھا، اور تیسرے زینے پہ قدم، اور وہاں بیٹھے جہاں رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے۔
ارے اسی سے پتہ چل رہا ہے تم کسی اور کے ہو، علی تو رسول اللہ کے ہیں، اسی سے پتہ۔ تو ہمارے ہاں ہمارے استاد محترم ڈاکٹر وارث حسن صاحب فرماتے تھے، ان کے والد کا نام علامہ صدیق حسن صاحب، انہوں نے ذاکری کو عروج دیا، تو فرماتے تھے کہ لکھنؤ میں پڑھے لکھے لوگ مجلس میں آگے بیٹھتے تھے، اگر ذاکر سے کوئی سبقت لسانی ہو جائے تو فوراً آہستہ سے نام لے لیتے تھے صحیح لفظ کا، وہ ذاکر سمجھ جاتا تھا یہ ہم نے لفظ غلط پڑھا۔ اس کو محاورے میں بھی کہتے ہیں لقمہ دینا، اب آپ سن رہے ہیں، محاورے میں بھی کہتے ہیں لقمہ دینا۔ تو جب مولا علی رسول اللہ کے زیلے پہ بیٹھ گئے تو مجمع نے تو ابھی تک یہی دیکھا ہے نا 25 سال ڈاؤن ہوتے ہوئے، اب یہ دیکھا خلافت یہاں آ گئی، تو مجمع نے چپکے سے کہا آگے والوں نے کہ یا علی آپ تو وہاں بیٹھ گئے چپکے سے جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے۔ علی نے بلند آواز سے کہہ دیا، گھبراہٹ ہو گئی، میں وہاں بیٹھ گیا، ارے یہ ممبر لکڑی کا ہے، نبی کی جگہ پہ بیٹھ گیا تو اتنا تعجب، سوچو فتح مکہ میں نے نبی کے دوست پہ قدم رکھا ہے۔ تو اب مولا علی نے خطبہ دیا، اب آپ سنیں مولانا اسی لیے زحمت دی، فرماتے ہیں عجیب جملہ نہج البلاغہ میں بھی ہے، الحمدللہ الآن اذا رجع الحق الى اہلہ۔ سنیے مولا علی نے فرمایا، خطبہ شروع کیا، اول کا کیا خطبہ تھا؟ بھائیوں آپ کا بڑا شکریہ، مسلمانوں آپ کا بڑا شکریہ، صحابیوں آپ کا بڑا شکریہ۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ ہندوستانی تھے، الیکشن جیتنے کے بعد شکریہ ادا ہوتا، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے خلیفہ بنا دیا، بہت آپ کا شکریہ۔ مولا علی آئے اسی ممبر پر، تو آپ نے فرمایا الحمدللہ الآن اذا رجع الحق الی اہلہ، تمام تعریفیں اللہ تیرے لیے جو حق کو اپنے اصلی مرکز پر لے آیا، تمام تعریفیں اللہ تیرے لیے جو حق کو اپنے اصلی مرکز پر لے آیا۔ میں کہوں گا یا علی یہ کیا ہے؟ وہ سب آئے، انہوں نے جنتا کی تعریف کی، پبلک کی تعریف کی، پبلک کا شکریہ ادا کیا، مسلمانوں کا شکریہ، آپ اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، کا فرق تو سمجھ میں آ گیا۔ اما جسے بندوں نے بنایا تھا وہ بندوں کا شکریہ ادا کر رہا تھا، جسے اللہ نے بنایا تھا وہ اللہ کا شکریہ۔ ہمارے قرآن بیسک کتاب، میں نے ابھی تک تو ترجمہ بھی نہیں کیا، کم سے کم ترجمہ کر دوں کہ قرآن کی بات سمجھیے۔ قرآن نے کہا قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم، میرے رسول تم کہہ دو رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کی گواہی کافی، اور ایک اس کی گواہی کافی ہے جس کے پاس کتاب کا من ہے۔ یہی تو قبلہ ہے، نام تو نہیں لیا، کردار بتایا ہے، نام نہیں ہے، کردار بتایا۔ میں نے عرض کیا علامہ راحت حسین صاحب قبلہ کو پل، انہوں نے ہر آیت کی تفسیر ایک ظاہری تفسیر لکھی ہے اور ایک باطنی۔ اس کی تفسیر بیان کرنے سے پہلے قرآن پڑھا کریے تو تفسیر ضرور پڑھا، اور قرآن گھروں میں ضرور پڑھا کر۔ دیکھیے انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ یہ جو آیت پڑھی جاتی ہے یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہیں، کھاؤ پیو سب کچھ کرو، ہاذہ الشجرہ، یہی ہے نا، اس درخت کے پاس نہ جانا۔ انہوں نے ظاہری تفسیر میں لکھا درخت تھا، درخت کے پاس روکا اللہ نے۔ اب باطنی تفسیر لکھی، کہتے ہیں کہ عربی میں، دیکھیں مولانا حضرات تشریف فرمائیں بتائیں گے، میں تو ایک جاہل آتے ہیں، عربی میں شجر کے معنی ہوتے ہیں پیڑ، درخت، ٹری، اور شجرہ کے معنی ہوتے ہیں باپ دادا کا نسب، شجرہ، فلانے کا شجرہ۔ تو محبت کہاں سے چلتی ہے؟ اوپر سے۔ کیسے؟ کہ صاحب وہ دادا ہمارے جو تھے، وہ ہمارے دادا 5 بھائی تھے، اور ان کے 2 بیٹے اور ان کے پھر 2 بیٹے اور ان کے 4 بیٹے ہوئے، ان کے یہ بیٹے ہوئے، ان کی 1 بیٹی ہوئی۔ اب دیکھیں اوپر سے محبت ہوتی چلی جائے گی، تو اس کو کیا کہا؟ شجرہ۔
اچھا وہ کہتے ہیں ترجمہ تو آپ نے کیا ہے کہ اے آدم تم اور تمہاری وائف دونوں جنت میں رہے، کھاؤ پیو سب کچھ کرو، ہاذہ الشجرہ اس درخت کے پاس نہ جانا۔ انہوں نے کہا یہ اللہ نے تو کہا نہیں ہے ہاذہ الشجر اس درخت کے پاس نہ جانا، اللہ نے کہا ہے شجرہ، تو کہا ظاہری تفسیر تو درخت ہے اور باطنی تفسیر میں شجرہ ہے۔ اللہ نے آدم سے کہا بھئی دیکھو آدم تمہیں سب کچھ دیا، فرشتوں سے سجدہ کروایا، لیکن دیکھو کبھی بھی اہل بیت کے شجرے میں شامل ہونے کی کوشش نہ کرنا، ان کے جیسا بننے کی کوشش نہ کرنا، ان کے برابر ہونے کی کوشش نہ کرنا۔ آدم ان کے برابر میں نے کائنات میں کسی کو پیدا ہی نہیں کیا۔ اچھا انہوں نے لکھا آدم نے جب پھل کھایا تو نکالے کیوں گئے؟ تو محمد انعام کلکتوی نے اپنی کتاب میں لکھا جنت میں ایک درخت اللہ نے صرف فاطمہ کے نام سے لگایا تھا، یہی کافی، فاطمہ کے نام۔ اور اس درخت کی خوبی یہ تھی کہ ہر پھل اس میں لگتا تھا۔ جنت میں اور درخت میں جس چیز کا درخت ہے وہ پھل، فاطمہ کے نام سے جو درخت تھا ہر پھل لگتے تھے، جو، گندم، سیب، بہی وغیرہ وغیرہ۔ اسی لیے کسی نے لکھا آدم نے جو کھایا، کسی نے گندم، کسی نے سیب، کسی نے بہی، ہر بات صحیح، اس لیے کہ وہ ایسا درخت ہی تھا جہاں ہر پھل لگتے تھے۔ بھئی توجہ رکھیے گا کہ صاحب آدم کا ترک اولا کیا ہوا؟ کہ ترک اولا یہ ہوا اللہ نے کہا پوری جنت پڑی ہے جہاں دل چاہے کھاؤ پیو، مگر اس ایک درخت سے کھانا نہ، یہ زہرا کے نام کا درخت ہے۔ آدم کا ترک اولا یہ ہوا کہ اجازت لی نہیں اور فاطمہ کے درخت کا پھل کھا لیا، تو اللہ نے کہا آدم اب تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی تمہارا گزارا نہیں، میری جنت چھوڑ دو۔ تمہاری یہ ہمت کیسے ہوئی؟ آدم تمہیں نبی بنایا، تمہیں رسول بنایا، آدم میں نے تمہارا فرشتوں سے اکرام کرایا، فرشتوں سے تعظیم کرائی، ابو البشر بنایا، فرشتوں سے سجدہ کروایا، مان و سمان دیا، لیکن اب یہ بات نہ بھولیے کہ تم نے زہرا کے درخت کا پھل کھایا ہے تو آدم اپنی جگہ، نبی اپنی جگہ، ابو البشر اپنی جگہ، اب تمہیں جنت سے نکلنا ہوگا۔ تم نے زہرا سے اجازت لیے بغیر ان کے درخت کا پھل کھا لیا، اب بھی نہیں سمجھے؟ اما جو فاطمہ کے درخت کا ایک پھل کھا لے وہ تو جنت میں نہیں رہ سکتا، اور جو پورا باغ فدا کھا جائے۔ قرآن ہے، قرآن کی تفسیر۔ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اہل بیت کا کوئی جواب نہیں۔ یہ بھی چھٹے امام کے دور میں ہوا، مولا میں بہت پریشان ہوں، غربت ہے۔ امام نے فرمایا تمہارے پاس ہیرا تو رکھا ہوا ہے۔ مولا کہیں ہیرے ہوتے تو فاقوں کے لو، ارے نہیں ایک ہے قیمتی چیز، بیچو گے؟ کیا قیمت ہے؟ جو مانگو گے، امام نے کہا لاکھوں درہم دے دوں گا۔ ہے تو تمہارے پاس، چھپائے ہوئے ہو؟ مولا ہمیں نہیں معلوم۔ کہا تمہارے دل میں ہماری محبت، یہ امام نے فرمایا تمہارے دل میں ہماری محبت، اس کی قیمت سمجھ رہے ہو؟ دنیا اس پر چڑھ جائے گی، دنیا کے ترازو ساری چیزیں ایک طرف اور محبت علی ایک۔ تو عزیزوں میں نے عرض کیا کہ گواہی کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ گواہی، ایک اللہ کی گواہی اور ایک اس کی گواہی جس کے پاس پوری کتاب کا علم یا پوری کتاب کا من ہے۔ پھر کبھی واضح کر دوں گا، ایک جملہ ہے، کیس کریے، کچہری میں جاتے ہوں گے لوگ، وہ کہا صاحب فلاں نے فلاں کو مارا ہے، وہ کہا صاحب تم نے دیکھا؟ کہا ہم تو تھے ہی نہیں، ہم تو لکھنؤ میں تھے، ہم نے سنا ہے جب گاؤں میں آئے تو ایسا واقعہ۔ اس کیس کی ویلو نہیں ہوگی، کیونکہ جو گواہ ہے وہ وہاں پہ موجود ہی نہیں، جو موقع واردات ہو اس نے چشمدید دیکھا ہو۔ تو اب نبوت کا گواہ تو اللہ بن گیا، ٹھیک ہے، لیکن دوسرا گواہ بھی وہ ہو کہ جب نبی ہوئے تب وہ گواہ وہاں پر حاضر ہو۔
اسی لیے پیغمبر نے فرمایا کن تو نبی آدم و بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور روٹی کے درمیان تھے۔ مولا نے فرمایا کن تو وسیع آدم و بین الماء والتین، میں اس وقت بھی وسیع تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ تو گواہی یہاں کی نہیں ہے، گواہی وہاں کی۔ اب ایک جملہ سنیے، میں مصائب نہیں پڑھ رہا، ہم آپ سے صرف اتنا جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ امام حسین، مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، سنیے فضائل۔ امام حسین نے جب اپنے جواں پسر کو، ہم شبیہ پیغمبر علی اکبر کو میدان میں بھیجا، مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، فضائل سنیے۔ پھر تو جب جناب علی اکبر چلے تو کیا کہا؟ مصائب کے جملوں میں سنتے رہتے، یا اللہ اب تو گواہ رہنا، دیکھیں موضوع سے نہیں ہٹا، اب ایسے کو تیری راہ میں بھیج رہا ہوں جو صورت اور سیرت میں تیرے رسول سے مشابہ۔ گواہ کس کو کیا؟ بھیا آپ سن لیجیے، گواہ اب ملانا آپ کو کام۔ یا اللہ کم سے کم اتنا ہمیں دے دے ہنر کہ ہم ان عزاداروں کے ذہن میں پوری بات راستے پہنچا دیں۔ اول نے کیا کہا تھا؟ بھائیوں آپ کا بڑا شکریہ۔ مولا علی نے کہا تھا اللہ کا شکریہ، یہ ذہن میں رہے، بات سے بات ملے گی۔ امام حسین نے کیا فرمایا؟ یا اللہ تو گواہ رہنا، اب ایسے کو تیری راہ میں بھیج رہا ہوں۔ مصائب نہیں، پھر بھی میں کہہ رہا ہوں، سنیے فضائل، جو صورت و سیرت میں تیرے رسول سے مشابہ۔ گواہ کس کو بنایا؟ اللہ کو گواہ بنایا۔ چاہتے امام حسین تو یہ کہہ سکتے تھے اے مخدرات عصمت، اے بنی ہاشم کی عورتوں گواہ رہنا، اے بنی ہاشم کے بچوں گواہ رہنا، اے سید سجاد گواہ رہنا، اے ملائکہ گواہ رہنا، نہیں، اللہ کو گواہ، اللہ تو گواہ رہنا۔ اب آ جائیے دوسرا جملہ، جب صبح عاشور ہوئی تو جنگ کہاں سے شروع ہوئی؟ امام حسین صبح کی نماز سب پڑھ رہے ہیں، امام حسین، یہی حملہ اولا ہے، اسی کو حملہ اولا کہا جاتا ہے۔ صبح کی نماز ہو رہی تھا امام حسین کی، اور پسر سعد نے ایک تیر پھینکا، جملہ سنیے فضائل کا، اور امام حسین کی طرف تیر پھینکا تو یہ کہہ کر اے فوج کو فوج شام والوں گواہ رہنا، میں حسین کی طرف پہلا تیر پھینک رہا ہوں، مجھے یزید و ابن زیاد سے پہلا انعام دلوانا، زیادہ انعام دلوانا، گواہی دینا، گواہ بن جانا کہ میں نے حسین کی طرف تیر پھینکا۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ پسر سعد جو گواہ کر رہا ہے یہ لوگوں کو گواہ کر رہا ہے، بھائی توجہ رکھیے گا، فوجوں کو گواہ کر رہا ہے کہ تم یہ کہنا کیا اے فوج کو فوج شام والو تم گواہ رہنا، تم گواہ رہنا کہ میں حسین کی طرف پہلا تیر پھینک رہا ہوں، یزید و ابن زیاد سے گواہی دینا سامنے، مجھے پہلا انعام دلوانا۔ مولا حسین اللہ کو گواہ کر رہے، میں نے کہا مولا یہ کربلا ہے، وہ فوجوں کو گواہ کر رہا ہے، آپ اللہ کو گواہ کر رہے، کہ کربلا قیامت تک کے فیصلے کا نام ہے۔ ارے جسے بندوں نے بنایا ہے وہ بندوں کو گواہ کر رہا، جسے اللہ نے بنایا ہے وہ اللہ کو گواہ کر رہا، یہی ہے کربلا۔ اور بس گواہی چاہتے ہو، میں آ گیا مسئلہ، کیا سمجھو گے؟ کربلا، اور اس کے سامنے ایک اور چیز ہے کعبہ۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ الگ ہے، سمجھا نہ کریے، ایک ہی ہے۔ اگر یہ ایک نہ ہوتی تو سید سجاد دربار یزید میں کیوں کہتے کہ میں مکے کا بیٹا، میں مینا کا بیٹا، میں زمزم کا بیٹا؟ کیوں؟ اس لیے جسے تم کعبہ کہہ رہے ہو وہ بھی ہمارے جد نے بنایا، جسے تم زمزم کا پانی پی رہے ہو وہ ہمارے جد کے ایڑیوں سے رگڑ کے پانی نکلا۔ تو مکہ بھی ہمارا آباد نہ ہوتا اگر ہمارے جد اسماعیل و ابراہیم نہ ہوتے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا میں مکے کا بیٹا، میں آ گیا بالکل۔ اب عزیزو آپ چاہے جیسے سنیے اور چاہے ہمارے ہاں اکثر لوگ کہتے ہیں، ہمارے ہاں گاؤں میں تو یہ ہے کہ آپ کو ہر گھر میں ایک زائر ملے گا، کھیت بیچ کے زیارت کرائے، اور شاید حج میں ایک یا دو لوگ ہوں، ان سے جب کہا جاتا ہے بھیا حج کر لیں، ارے کہنے لگے جو پیسہ ہوگا تو زیارت کریں گے،
اس کا 70 حجوں کے برابر ثواب اور 90 حجوں کے. مگر یاد رکھیے جس کو اللہ نے دولت دی ہے واجب حج ہے وہ حج بھی کرے. کیوں؟ بھیا مسلمانوں کے لیے ملاؤں کے لیے خالی ایک ہی مسئلہ ہے کہ وہ اللہ کا عبادت خانہ ہے, اللہ کا گھر ہے, اللہ کا عبادت خانہ, یہی تو ہے. اما آپ کے لیے تو بھیا دو چیزیں ہیں. آپ یہ سمجھ کے بھی جائیے کعبے میں کہ یہ اللہ کا عبادت خانہ بھی ہے, علی کا سچا خانہ بھی ہے. آپ کے لیے تو دوہرا آپشن ہے, اللہ کا عبادت خانہ بھی ہے اور علی کا سچا خانہ. اچھا میں ساری باتوں کو چھوڑ رہا, دونوں جگہ مخصوصی ہوتی ہے. عمرے میں تو سالوں سال لوگ جاتے ہیں جیسے ہمارے ہاں زیارتوں پہ, ٹھیک ہے, ویسے ہی حج میں مخصوصی ہے. کعبے کی مخصوصی حج ہے اور کربلا کی مخصوصی 40 ہے. میں آ گیا, اب متوجہ ہو اور مجلس کا محصل پیش کر. میں نے کہا دنیا میں فساد بہت ہو رہے ہیں, ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب ایک ہو جائے. تو انہوں نے کہا بھیا ایک ہونے کے لیے ساری دنیا کے یہودی بھی آ جائیں, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسلام کو یہودیوں سے پرابلم نہیں ہے, مشکل نہیں ہے, یہودیوں کو اسلام سے مشکل ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو آ جائیں, سب ایک جگہ فیصلہ ہو جائے. اب دنیا کے سارے غیر مسلم چاہے وہ ہندو ہوں, چاہے سکھ ہو, چاہے عیسائی ہو. میں نے کہا صاحب کہاں جائے؟ میں نے کہا سب سے اچھا پلیٹ فارم تو کعبہ ہے, اس کے اطراف میں لاکھوں بیگھے زمین پڑی ہوئی, یہیں پہ آ جائیں ایک پلیٹ فارم سے. کعبے نے آواز سے خبردار, اپنا اتحاد اپنی جگہ, لیکن میں کعبہ ہوں, یہاں غیر مسلم نہیں آ سکتا. کٹ گئے. تو ہم نے کہا چلو مندروں میں آ جائیں, وہاں پہ آپ جائیں. اڑیسہ میں دیکھیں لکھا ہے جگنناتھ جی کا مندر, پوری شہر ہے جگنناتھ جی کا مندر. اس میں جلی حرفوں میں لکھا ہے کہ مسلمان برائے مہربانی مسلم یہاں نہ آئیں. ہم نے کہا وہاں بھی جگہ بہت تھی مگر ہم مسلمان ہیں, نہیں آ سکتے. تو پہلے اتحاد کے لیے کوئی جگہ تو لاؤ, کوئی پلیٹ فارم تو لاؤ. کعبے میں وہ نہیں آ سکتے, مندروں میں ہم نہیں جا سکتے, گرجاؤں میں وہ نہیں جا سکتے. تو آخر کوئی ایسی جگہ تو ہو. جب دنیا خاموش ہو کر بیٹھ گئی, ہم نے کہا ہمارے پاس جگہ ہے. کہا وہ جگہ کیا ہے؟ ہم نے کہا وہ کربلا. ہمارے پاس جگہ. یہ کربلا کیا ہے؟ کوئی شرط نہیں ہے کہ ہندو آئے کہ مسلمان آئے. آپ کہیں گے کیسے؟ اب دیکھیے فرق سمجھیے بھائی, پوری توجہ. کعبے میں کوئی نہیں جا سکتا, جملے کی قدر کیجئے گا, کعبے میں کوئی نہیں جا سکتا سالم صاحب جب تک کہ مسلمان نہ ہو. کعبے میں کوئی نہیں جا سکتا جب تک کہ مسلمان نہ ہو. اور کربلا میں کوئی نہیں آ سکتا جب تک کہ انسان نہ ہو. کعبے میں کوئی نہیں جا سکتا جب تک کہ مسلمان نہ ہو, اور کربلا میں کوئی نہیں آ سکتا جب تک کہ انسان نہ ہو. وہاں مسلمان بنائے جاتے ہیں, کربلا میں انسان بنائے جاتے ہیں. وہ اسلام کی راجدھانی ہے, یہ انسانیت کی راجدھانی. اسلام کی راجدھانی کا نام ہے کعبہ, انسانیت کی راجدھانی کا نام ہے کربلا. اب بھی سمجھ جاؤ مسلمانوں, اما علی اسلام کی راجدھانی میں پیدا ہوئے. توجہ رکھیے گا, علی اسلام کی راجدھانی میں پیدا. بس میں بالکل قریب آ گیا. تو دنیا میں کہیں اتحاد نہیں ہے سوائے اس کے. اسی لیے شورا نے بھی کہا کیا, حرم و دیر و کلیسا نہ کبھی ایک ہوئے. حرم خانہ کعبہ, حرم و دیر و کلیسا نہ کبھی ایک ہوئے, پر تیرے تعزیہ خانے میں سبھی ایک ہوئے. یہ تعزیہ ہے, یہاں سب ایک ہو جاتے. اچھا عزیزو, اب منزل پر تو آ گیا, مگر
ایک جملے کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ قذاب کیا؟ قذاب کعبے میں آئے ہیں۔ جب ہم گئے تھے تو وہاں سعودی عرب کا اخبار لکھ رہا تھا 48 لاکھ حاجی۔ حکومت پریشان ہو جاتی، نہیں ہم اس سے زیادہ کوٹا نہیں، کوٹا بنایا جاتا ہے۔ کوٹا کیا؟ ہندوستان سے اتنے حاجی آئیں گے، وہ بنگلہ دیش سے اتنے حاجی آئیں گے، انڈونیشیا سے اتنے، ہم زیادہ کا انتظام نہیں کر پائیں گے۔ کربلا میں ایسا کوئی چکر نہیں ہے، کیونکہ وہاں کا انتظام ملاؤں کے ہاتھ میں ہے، کربلا کا انتظام مولا کے ہاتھ میں ہے۔ آپ جانتے ہیں کربلا کا؟ اچھا دیکھیے، انسان بولتا کردار تو بولتا ہی ہے۔ شاید آپ نے پڑھا ہو جب موصل میں کرسچن لڑکیاں ماری جا رہی تھی تو عیسائیوں کا پوپ جانتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں عالم ہوتا ہے مرجع، جیسے آیت اللہ سستانی صاحب یا خامنہئی صاحب، یہ عالم مرجع، یہ خالی ہندوستان کے عالم نہیں ہے، پوری دنیا کے لیڈر، روحانی لیڈر۔ تو ان کے پاس پوپ آیا، آدھے گھنٹے کا ٹائم ہوا سستانی صاحب سے ملنے، صرف سورس لگانے کہ یہ بغدادی گروپ جو ہے وہاں کے عیسائی لڑکیوں کے ساتھ ظلم کر۔ بہرحال ان سے کہا، اب یہ باہر نکلا تو اس کا انٹرویو ہوا، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کتنی دیر گفتگو کی؟ کہا میں نے وہ جو شیعوں کے مرجع تھے، عالم تھے، کل ان سے 5 سے 10 منٹ گفتگو۔ کہا رکے تو تم آدھا گھنٹہ؟ کہا ہاں رکے۔ کہا پھر؟ دیکھیے یہ بھی عالم ہے اپنی قوم کا، یہ ذہن میں رہے، پوپ مانے بھی عالم ہوتا ہے، پوپ معمولی نہیں ہوتا، پوپ کا مطلب ہی توپ ہوتا ہے۔ مگر عیسائی زیادہ ہیں، ہمارے یہاں شیعہ بالکل کم ہیں، تو یہ شیعوں کے عالم، وہ اپنی قوم کا عالم۔ تو جب پوپ سے پوچھا گیا کہ آیت اللہ سستانی صاحب سے ملاقات ہوئی، بڑی ذمہ داری سے عرض کرو، تو کتنی دیر کا بعد؟ تھوڑی دیر میں گفتگو ختم ہو گئی، کہہ نہیں چاہتا، انہوں نے ہاں کر لیا، بات ختم ہو گئی۔ کہا باقی کیا کرتے رہے؟ کہا باقی تو ہم ان کے چہرے ہی کو دیکھتے رہے۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، دیکھیے آواز ہماری ریکارڈ ہو رہی، آپ تصویر پہ نہ جائیں، جو تصویر لگی رہتی 10% بھی ان کا فیس نہیں ہے چہرہ۔ آپ جب سامنے دیکھیں گے تو ایک ہیبت ہوگی، جیسے چہرے سے نور نکل رہا۔ ہم جب زیارت پہ گئے تھے، ہمارے ساتھ کئی فیملی ان سے ملاقات کے لیے گئے، تو بڑے رچ آدمی تھے، وہ باپ بیٹے ان کو دیکھ کے رو رہے تھے، جیسے مجلس میں کوئی بیٹھا ہو، جوان لڑکا۔ میں نے کہا سب مسافہ کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں، تم رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اس پہ رو رہے ہیں کہ جب ہمارے عالم کے چہرے پہ اتنا نور ہے تو ہمارے مولا علی کے چہرے پہ کتنا نور ہے، ہمارے مولا علی کے۔ تو عزیزو یہ یاد رکھیے گا، کعبہ یہاں اس وقت لکھا 48 لاکھ حاجی، 48 بس 48 لاکھ حاجی ہیں، کہاں بس، حکومت نے کہہ دیا بس۔ اور اسی سال 40 میں یہ اخباروں نے لکھا کہ 2.5 کروڑ عزادار۔ اما 48 لاکھ تو سمجھ ہی نہیں آتا، مرکز ہے بھائی، راجدھانی ہے، وہ اسلام کی راجدھانی، یہ انسانیت کی راجدھانی۔ اسلام بھلے جتنا ہو، انسانیت زیادہ ہونا چاہیے۔ تو 2.5 کروڑ کا مجمع، میں نے ایک بار نہیں 10-12 بار زیارت کی ہے، اور راستوں سے چلا ہوں کہ مولا عباس کے ہاں سے یہ راستہ۔ آپ یقین جانیے کہ 30 منٹ بہت، میں بتا رہا ہوں زیادہ، پیدل چلیے کربلا ختم ہو جاتا، یہی ہے 30 منٹ۔ آپ لکھنؤ شہر جانتے ہیں، 30 منٹ میں ختم کر سکتے ہیں۔ لکھنؤ بہت بڑا شہر ہے، کربلا اس کے مقابل میں چھوٹا شہر۔ اتنا چھوٹا شہر اور 2.5 کروڑ کا مجمع، ہم بتا رہے ہیں، سوچئے یہ آتا کیسے ہے، اور آتا ہے تو سماتا کیسے ہے، چل پھر کر دیکھ رہا تھا۔ اما 2.5 کروڑ آدمی اگر ایک روٹی کھائیں گے تو 2.5 کروڑ روٹیاں ہوئی۔ اتنے تو تنور بھی نہیں، اتنا کھانا بھی نہیں، اور کربلا میں کوئی بھوکا بھی نہیں، کربلا میں کوئی بھوکا بھی نہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے رزق کا پہیہ کربلا سے گھومتا ہے۔ بھئی توجہ رکھیے گا،
اب عزیزو یاد رکھیے گا، یہ سوال اکثر آتا ہے کہ وہاں توجہ کربلا میں اتنا مجمع، کعبے میں اتنا مجمع، میں نے کہا وہ مسلمان کے لیے، یہ انسان کے لیے بھائی جملہ تو ہے۔ اب اعتراض آپ نہ دیکھیے، امریکہ ہر چیز پہ ریسرچ کر رہا ہے، یہ ریسرچ کر رہا ہے کہ زمین تو اتنی ہی ہے کربلا کی، اس میں اتنا مجمع آتا کیسے؟ بھائی توجہ، اس میں اتنا مجمع آتا کیسے؟ میں نے کہا تم ریسرچ کرو، ہم قرآن سے بتا دیں گے آتا کیسے۔ کہا قرآن میں کہاں لکھا؟ میں نے کہا لکھا ہے۔ کہا کیسے؟ ہم نے کہا اسی لیے میں ختم مجلس مذاہب پہ آ رہا ہوں، اسی لیے بھائی پوری توجہ، نبی نے ذوق محسوس کیا، در زہرا پہ آ گئے، فاطمہ نے چادر اڑا دی، اسی میں حسن آئے، حسین آئے، علی آئے، فاطمہ آئے۔ سنیے گا، اللہ کی قسم دے کر کہہ رہا ہوں سے، بی بی زہرا کے جملے، بابا سر ڈھکتی ہوں تو پیر کھل جاتے ہیں، یہ ہے چادر، پیر ڈھکتی ہوں تو سر کھل جاتے ہیں، اور وہی چادر نبی پہ آ گئی ہے نا۔ اب جب نبی پہ آ گئی تو چادر کے معنی اوڑھنی، چادر کے معنی دوپٹہ، چادر کے معنی روپٹہ، چادر کے معنی عورتیں جو اپنے جسم پر الگ سے چہرہ چھپانے کے لیے سر پہ ڈالتے ہے نا۔ تو فاطمہ زہرا نے کیا فرمایا؟ بابا سر ڈھکتی ہوں تو پیر کھل جاتے ہیں، پیر ڈھکتی ہوں تو سر کھل جاتا ہے۔ اتنی چھوٹی چادر، اسی میں نبی آئے، اسی میں علی، اسی میں فاطمہ، اسی میں حسن، اور اللہ نے جبریل سے کہہ بھی دیا ہے، جبریل خبردار خیال رکھنا اس چادر میں آج کے دن سب سردار آئے، اما سب سردار آئے، سب سید آئے، سید کے معنی ہی سردار کے، غیر سردار نہ آئے۔ نبی کی ایک زوجہ آئی، رسول اللہ نے روک دیا، اب بھائی توجہ رکھیے گا، وہ آئی روک دیا، بھائی توجہ، اللہ نے کہا سردار کے علاوہ کوئی نہ آئے، اب بھی نہیں سمجھے، اما سردار ہی آئے ہیں۔ کہا اور کون آیا؟ کہا جبریل بھی آئے۔ ہم بات جھلا نہیں سکتے، اما جس کا ایک پر مشرق میں اور ایک پر مغرب میں، وہ بھی چادر میں آ گیا۔ یا تو یہ کہو کہ یہ اتنے بڑے ہیں کہ بڑے بڑے یہاں چھوٹے ہو جاتے ہیں، اتنے بڑے ہیں کہ بڑے بڑے، جبریل بھی آ گئے۔ اللہ نے کہا جبریل نبی سے کہہ دینا بھئی دیکھو سردار کے علاوہ کوئی نہ آئے، یہ سرداروں کی بستی ہے، یہ اوریجنل سرداروں کی بستی ہے۔ میں نے کہا اللہ یہ کیسے؟ کہا دیکھ لے، ارے نبی ہے، رسول اللہ ہے، تمام نبیوں کے سردار، فاطمہ ہے تمام عورتوں کی سردار، حسنین ہے جنت والوں کے سردار، علی ہے تمام ولیوں کے سردار، جبریل ہے تمام فرشتوں کے سردار۔ ہائے توجہ، ہم نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ کیسے سب آ گئے، اور وہ جبریل بھی آ گیا، جبکہ چادر تو اتنی تھی۔ نبی نے آواز دی نادان، اگر چادر ہی کی ضرورت ہوتی تو 11 بیویاں تھیں، 11 بیویاں تھیں، ارے ایسی کی چادر مل جاتی جو اوڑھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ توجہ رکھیے گا بھائی، ان کے تعارف ہی یہ ہے، ان کے مرد بھی الگ ہیں، ان کی عورتیں بھی الگ ہیں، ان کی عورتیں وہ ہیں جو مکان میں نہیں رکتی، ان کے مرد وہ ہیں جو میدان میں نہیں رکتے۔ ہائے 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 توجہ، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اسی لیے تو زہرا کی چادر لی ہے کہ جب یہ معصوم ہستیاں دیکھے گی تو چادر میں اپنے آپ وسعت ہوتی جاتی ہے، چادر بڑھتی جاتی ہے، کیونکہ معصوم ہستیاں آ رہی ہے۔ تو جتنی معصوم ہستیاں آئیں گی اسی لیے زہرا کی چادر لی، چادر اپنے آپ بڑھتی جاتی ہے۔ اب بھی نہیں سمجھے، اما جو چادر زہرا میں کمال تھا وہی زمین کربلا میں کمال۔
کربلا کی حقیقت کو سمجھو، بس اسی کا نام ہے۔ ہو سکتا ہے علماء حضرات گواہی دیں، جب ہم مدرسوں میں پڑھتے تھے سبھی کرنا پڑتا ہے، تو کچھ کورس کرنا پڑتے ہیں سرکاری طور پہ، مولوی، عالم، فاضل، منشی، کامل وغیرہ۔ تو جب منشی و کامل کے یہ کورس آتے تو اس میں کچھ کتابیں چلتی تھیں، باغ و بہار و فلاح و نما۔ اس میں کتاب میں یہ تھا حاتم طائی کے 7 سوالوں کے جواب صاحب پہ، تو اس میں لکھا رہتا تھا سوال میں حاتم طائی کے 2 سوالوں کے جواب لکھیے، لکھا جاتا اس کے 7 سوال تھے، 7 کے جواب۔ تو اس میں حاتم طائی کے سوالوں میں ایک یہ بھی سوال تھا کہ ایک بار دیکھا ہے اور بار بار دیکھنے کی تمنا ہے۔ تو ہم لوگ کئی پیج لکھ ڈالتے تھے، صفحے، ہے نا، یہی ہے، ایک بار دیکھا ہے اور بار بار دیکھنے کی تمنا ہے۔ تو وہ لکھتے تھے کہ وہاں گیا ہو، پرستان گیا ہو، پریا ملی یہ۔ لیکن اگر آج میں وہ ایگزام دوں، امتحان دوں اور یہی سوال آ جائے کہ بتاؤ وہ کیا ہے، ایک بار دیکھا ہے، بار بار دیکھنے کی تمنا ہے، تو میں جواب میں لکھ دوں گا کربلا ہے، صرف کربلا۔ ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہو سکتا ہے یہاں ایسے بھی ہوں جنہوں نے 2 بار زیارت کی، جنہوں نے 5 بار زیارت کی۔ ان سے کہیے کہ آپ کا دل بھر گیا، کہیں گے نہ، ہر مہینے جائے تب بھی دل نہیں بھرے۔ جسے بار بار دیکھنے کی طرح، اسی کا نام کربلا۔ اور دیکھیے کچھ چیزیں آپ سے چھپائی گئی، مجھے کوئی کمیشن تو چاہیے نہیں، اس لیے میں صحیح بات بتاؤں۔ میں نے جمعے کے بعد، وہ بھی ظاہر سی بات ہے کہ اسی طرح مجلس دور تک جا رہے تھے، لوگوں نے کہا تھا، میں نے کہا دیکھیے زیارت کے اصول سمجھ، جیسے میں نے بتایا تھا حج کے اصول، ویسے ہی زیارت میں چھٹے امام نے فرمایا ہے کہ جب تم زیارت پہ جاؤ تو خبردار کربلا میں گوشت نہ کھانا، جی کربلا میں گوشت نہ کھانا، جتنے دن بھی رہو، کامل الزیارات، اس میں تحریر، خبردار۔ اور ایک نہیں کئی حدیث ہے۔ ایک شخص آیا، مولا فلاں کا صحابی ہے، وہ کربلا گیا، گوشت کھا رہا ہے، تو امام نے فرمایا کاش اس کا میرے جد کے قبر پہ جانا اچھا نہ جاتا تو بہتر ہوتا۔ اب آپ سے جانا بہتر نہیں۔ تو یہ کیوں ہے؟ آپ گئے ہیں زیارت پہ، آپ نے کھایا ہوگا، ٹھیک ہے، آپ کو نہیں معلوم تھا۔ اب اگر آپ جائیں تو گوشت نہ کھائیں، مگر اور کسی شہر کے لیے نہیں، صرف کربلا کے لیے۔ آپ نجف جائیں خوب کھائیں، کاظمین جائیں خوب کھائیں، جو دل جائے کھائیں، لیکن مولا نے منع کیا۔ ایک ہمارے دوست عالم دین آئے تھے رمضان میں سنڈیلے میں، ڈاکٹر صاحب تھے، ہم سے انہوں نے 32 منٹ بات ہوئی موبائل پہ۔ ان کا نہیں، منع کیا ہے مولا نے، مگر حرام تو نہیں ہے۔ میں نے کہا حرام تو نہیں ہے۔ اس دن آپ جب میرے ساتھ چائے پی رہے تھے تو جب شکر والی چائے آئی تھی تو کیوں آپ نے واپس کر دی؟ ان کا میرے شوگر ہے۔ تو میں نے کہا کوئی حرام ہے؟ کہ ڈاکٹر نے منع کیا۔ میں نے کہا ڈاکٹر کیا کوئی شریعت کا عالم ہے؟ ابے ڈاکٹر ہے، منع کیا، حرام تو نہیں ہے۔ کہ آپ سمجھے نہیں، ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ اگر ہم شکر والی چائے پئیں گے تو جسم کو نقصان پہنچے گا۔ میں نے کہا اسی سے سمجھ لیجئے، اگر ڈاکٹر منع کرے تو آپ شکر چھوڑ دیں، اور امام منع کرے تو گوشت نہ چھوڑیں۔ حرام و حلال کی بات ہی نہیں، بس اتنا آپ سمجھئے، امام نے منع کیا، خبردار میرے جد کی قبر پہ آنا تو گوشت نہ۔ اور کہا ہے جب میرے جد کی قبر پہ آؤ تو یہ خیال لے کے آؤ کہ میرا جد کربلا میں تنہا تھا، سینکڑوں لوگ نیزہ مار رہے تھے، تیر مار رہے تھے، تلوار مار رہے تھے۔ عزیزوں، مصیبتیں کیسے بیان ہیں؟ جس کو آپ مصیبت سمجھیے، بس ایک چھوٹا سا جملہ میں نے کتاب میں پڑھا ہے
کہ امام کے لیے کتابوں میں ملتا ہے کہ جس کے پاس کچھ نہیں تھا، تیر و تلوار ٹوٹ چکے تھے، ختم ہو چکے تھے، اس نے گرم ریت لی تھی اور حسین کے زخموں پہ۔ دنیا میں مولا حسین سے زیادہ بے کس کوئی نہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ ہمارے یہاں یہی کتابوں میں موجود ہے، چھٹے امام نے فرمایا کہ میرے شیعوں، جب تم زیارت کرنے جاؤ تو پہلی بار، اب کربلا میں رہیں گے تو کئی بار زیارت کریں گے، تو کم سے کم پہلی بار جب میرے جد کی قبر پہ جاؤ تو بھوکے پیاسے ہو۔ اور مولا فرماتے یہ جملہ زیارت میں ہے، بالوں کو سجانا نہیں کہ نہا لیے غسل کر لیا تو ہم کنگھی کر لیں، نہیں، بکھرے ہوئے بال ہو۔ امام فرماتے ہیں چھٹے امام، بخدا اسی حالت میں میرے جد حسین، جزاکم ربکم، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا۔ عزیزو آپ سمجھیں گے مجالس کے جو آداب اور فضائل ہیں وہ ہر امام نے بتائے، لیکن سب سے زیادہ 8ویں امام نے بیان کیا، لیکن زیارت کے بارے میں سب سے زیادہ چھٹے امام نے بیان کیا۔ علماء موجود ہیں، امام نے فرمایا، مولا جعفر صادق کے پاس ایک شخص آیا، شہادت کے ایام چل رہے ہیں، اور اس نے کہا کہ مولا میں کربلا جانا چاہتا ہوں۔ تو امام نے فرمایا بہتر ہے، سبحان اللہ، بسم اللہ۔ تو صحابی نے کہا مولا مگر خطرات بہت ہے، خطرہ بہت ہے، کہاں پہ قتل کر دیا جاؤں کہاں؟ تو امام نے فرمایا تم جاؤ۔ مولا کیوں؟ کہا سنو، اگر آج تم نے خطرات میں میرے جد حسین کی زیارت کی تو کل روز حشر جہاں ہر قدم پہ خطرہ ہوگا وہاں تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ امام کے پاس ایک شخص آیا، مولا میں حج پہ جانا چاہتا ہوں۔ جاؤ مولا مگر خطرہ ہے حج پہ۔ تو امام نے فرمایا اس سال نہ جاؤ، آئندہ سال چلے جاتے۔ مگر زیارت کے لیے امام نے فرمایا خبردار، خطرات اپنی جگہ اور حسین کی زیارت اپنی جگہ۔ اس لیے اگر خطرات کو دیکھا جاتا تو لوگ اپنے بازوؤں کو نہ کٹاتے، اگر خطرات کو دیکھا جاتا تو دو ظاہر ہوتے، ایک قتل ہوتا تھا، ایک زیارت حسین کے لیے جاتا۔ چھٹے امام علیہ السلام کا زمانہ بڑا عجیب تھا، زیارت کے بڑے فضائل۔ منصور نے حکم دیا کہ چھٹے امام کا گھر جلا دیا جائے۔ فوجیں آئیں اور امام کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور آگ لگا دی۔ بس کتابیں کہتی ہیں چلے امام کے گھر میں، امام کے گھر کی عورتوں کی آوازیں نکلی، امام تسلی دینے لگے، کچھ امام کے طرفدار بھی آ گئے اور بڑی مشکل سے آگ پر قابو پایا گیا، آگ بجھا لی گئی۔ اب جب دوسرا دن ہوا، لوگ امام کے سامنے آئے ہیں کچھ کہنے کے لیے کہ مولا کے گھر میں آگ لگا دی گئی۔ کہا مولا ہم رو رہے ہیں، مگر امام کو دیکھا کہ روتے جا رہے ہیں، یہ آنسو جو ہیں رخسار پہ آتے ہیں اور ریش مبارک پر اور سینے پر، سینے سے زمین پر۔ مولا اتنا رو رہے ہیں، اتنے، مولا آگ لگی تھی مگر اللہ نہ کرے کوئی جلا تو نہیں آپ کے گھر کا بچہ، کوئی بی بی کوئی خاتون جلی تو نہیں، گھر میں اتنا مالی نقصان بھی نہیں ہوا، اور مولا اتنا رو رہے، امام بہت رو رہے تھے چھٹے امام۔ تو امام نے فرمایا میرے صحابیوں، میں اس آگ کو دیکھ کر نہیں رو رہا تھا، میں تو وہ کربلا کی آگ، مدینے کی آگ۔ جزاکم ربکم اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ کہا میں اپنے گھر کی آگ کو دیکھ کر نہیں روتا۔ مولا پھر؟ کہا یہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جب میرے گھر میں آگ لگی، میرے گھر کی عورتیں بے چین ہو گئی،
گئی، بچے رونے لگے، فریاد بلند ہوئی۔ میں تو تسلی دے رہا تھا کہ گھبراؤ نہیں، ابھی میں زندہ ہوں۔ ہمارے دوست و احباب آ گئے، پھر بھی ہمارے بچے تڑپ رہے تھے، گھر کی عورتیں رو رہی تھی، مگر کہتے سنو، جب کربلا میں خیموں میں آگ لگی، اب کوئی تسلی دینے والا نہیں تھا، کوئی تماچا مار رہا تھا۔ جزاکم ربکم، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ سنو اولاد والوں، کچھ جملے ہوتے ہیں کہ جو جذبات میں سمجھے جا سکتے ہیں، اسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، ایران کے ایک شاعر نے، پرشن ہے، ایک شاعر نے ایک شعر کہا تھا۔ وہ شعر اس نے یہ سمجھا کہ ہم نے غلط کہہ دیا، تو سوچا صبح کو وہ مصرع کاٹ دیں گے۔ آدھی رات کو، اب آپ سنیں گے بہت روئیں گے، آدھی رات کو خواب میں دیکھا کہ جیسے مولا حسین تشریف لائے ہیں، اور کہا یہ شاعر تو نے شعر کیا کہہ دیا؟ کہ مولا غلطی ہو گئی، اب میں نہیں کہوں گا، آپ سے معافی ہونی۔ امام نے فرمایا نہیں تو شعر سنا۔ کہتا مولا غلطی ہو گئی، کہ نہیں شعر سنا دے۔ اب وہ ڈر رہا، نہیں امام کا حکم ہے، میں امام حسین حکم دے رہا ہوں، میں امام حکم دے رہا ہوں۔ اب اس نے شعر کیا کہا تھا، اسے سن لیں گے، یہی مصائب بن جائیں گے۔ اس نے شعر یہ کہا تھا کہ تم نے دیکھا ہوگا جب کوئی بچہ ہو یا بچی ہو، تو جب وہ چھوٹا ہوتا ہے، بالکل چھوٹا ہوتا ہے، سال دو سال کا، تو اس کے جسم کا ہر عضو، ہر حصہ چھوٹا ہوتا ہے۔ انگلیاں چھوٹی چھوٹی، کلائیاں چھوٹی چھوٹی، بازو بھی چھوٹے چھوٹے، بال بھی چھوٹے چھوٹے، چہرہ بھی چھوٹا چھوٹا، پیر بھی چھوٹے چھوٹے۔ اب وہ کہتا ہے دوسرے مصرے میں، کہتا ہے رو کے ہم مر نہ جائیں تو کیا ہو، سکینہ کربلا میں 3.5 برس کی، اللہ 3.5 برس کی سکینہ، جس کی کلائیاں بھی چھوٹی چھوٹی، رخسار بھی چھوٹے چھوٹے۔ اب وہ کہتے ہیں جب یہ سمجھ میں آ جائے تو سوچو، کہاں شمر کا تماچا، کہاں سکینہ کا رخسار۔ کہتا جب تماچا مارتا تھا سکینہ گر جاتی تھی، ارے بابا۔ جزاکم ربکم، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ سوائے غم مظلوم کربلا کے بہت آوازیں بلند ہو گئی، شام ہو رہی ہے، اور شام کو سکینہ مدینے کو بہت یاد کرتے تھے۔ ہاں عزیزو، میں زیادہ عرض نہیں، بس ہاں 2 جملے تو اور ہیں۔ مصائب کا مطلب ہے سنتے جائیے، روتے جائیے۔ مال مجلس یہی ہے، اللہ اللہ، مال مجلس یہی ہے۔ حماد صاحب فیض آبادی، انہوں نے کتاب لکھی ہے تشریح المصائب، مدرسۃ الواعظین سے واعظ بھی ہے، انہوں نے کتاب لکھی تشریح المصائب۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ ہندوستان کا ایک زائر کربلا معلیٰ گیا، اور مولا حسین کی جو قبر ہے، جو قبے کے نیچے 3 دعائیں ہوتی ہیں کہ آپ مانگیے، صرف 3 دعائیں، وہ آپ کی دعا قبول ضرور ہوگی۔ اب یہ زائر آتا ہے، کہتا ہے مولا میں تو کئی بار آ چکا ہوں، بہت کچھ آپ نے دیا ہے، اب مجھے مانگنا نہیں ہے، بس ایک چیز کے بارے میں پوچھنا ہے۔ مولا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کربلا میں مجھے آپ کسی طرح یہ دکھا دیجئے 10 محرم کو آپ کے جسم پر زخم کتنے پڑے تھے، آپ کے جسم پر زخم کتنے پڑے تھے۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ امام حسین کے جسم پر 1900 زخم تھے، اللہ اللہ۔ میر انیس صاحب نے بھی کہا ہے 1900 ہے زخم، تنے چاک چاک پر، ارے زینب نکل حسین طرفتا ہے۔ کہتا ہے مولا آپ کے قبے کے نیچے دعا قبول ہوگی، مجھے دکھا دیجئے۔
بتانا نہیں، دکھانا ہے کہ آپ کے جسم پر زخم کتنے. بس یہی دعا کرتا. اب وہ کہتا ہے قافلہ ہندوستان آ رہا ہے. کہتا ہے مولا میں ہندوستان نہیں جاؤں گا جب تک ہماری دعا آپ یہی قبول نہ کریں گے. اب صبح کو روانگی ہے، شام کو خواب دیکھا بس عزیزو کہ جیسے کچھ لوگ آئے ہیں، کہا اے زائر حسین اٹھ جا. کون؟ کہ ہم ملائکہ ہیں، تیری قسمت بدل گئی، آج مولا حسین تجھ سے ملنے آ رہے ہیں. اب یہ خواب ہی دیکھ رہا ہے، بیدار نہیں ہوا، خواب ہی دیکھ رہا ہے. وہ کہتا ہے خواب میں بتاؤ میرے مولا حسین کہاں؟ وہ کہتے ہیں دیکھو سامنے تمہارے مولا حسین کھڑے ہیں. اب وہ کہتا ہے میں نے دیکھا اپنے مولا کو سنیں گے بہت روئیں گے، اور جب یاد آ جائے مجھے دعا دیجیے گا، آنسوؤں کے ساتھ مجھے دعا. وہ کہتا ہے میں نے دیکھا مولا حسین کے سر سے لے کر پیر تک، سر سے لے کر پیر تک کوئی جگہ خالی نہیں ہے جہاں مولا کے جسم پر زخم نہ لگا ہو، خون نہ بہ رہا ہو. یہی چوتھے امام سے مدینے میں سوال کیا تھا، فرزند زہرا فرزند رسول اے زین العابدین عابد بیمار، آپ کے بابا پہ زخم کتنے لگے تھے؟ تو امام نے انگوٹھی کا نگینہ دکھایا، کہا یہ نگینہ دیکھ رہے ہو؟ مولا دیکھ رہا ہوں. کہا اتنی جگہ بھی میرے بابا کے جسم پر نہیں تھی جہاں پر تیر نہ لگا ہو، نیزہ نہ لگا ہو. بس وہ کہتا ہے مولا آپ کا سلام ہو، یہ میرے مولا آپ کا کیا حال ہے؟ کہا اے زائر دیکھ ظالموں نے کربلا میں میرا یہی حال کر دیا ہے. ظالموں نے میں کربلا میں یہی حال کر دیا تھا. بس عزیزو قافلہ چلنے پہ ہے. اب جب بیدار ہوا تو منہ پر تماچے لگا رہا ہے، ہائے میرے مولا ہائے میرے مولا. لوگ کہہ رہے کہ کتنا رو گے؟ کہ میں نے خواب میں اپنے زخمی امام کو دیکھ لیا. تو جو خواب میں زائر اپنے زخمی امام کو دیکھ لے اس کے آنسو نہ رکے، تو جس سجاد نے اپنے بابا کا پامال لاشا جزاکم جیتے رہے سلامت رہیے، مولا انہیں کوئی غم نہ دینا سوائے غم مظلوم کربلا ہے. اے مولا حاضرین میں جتنے بھی مومنین و مومنات بیمار ہیں انہیں شفا عطا کر دے اللہ اللہ. بس آپ سنیں گے عزیزو وقت گزرا، پھر اس نے خواب میں دیکھا کہ مولا حسین آئے ہیں. وہی فرشتے کیا ہوا؟ کہ تیری قسمت جان گئی، آج مولا حسین خود تجھ سے ملنے آئے ہیں. اللہ اللہ. کہتا میرے مولا کہاں ہے؟ کہا وہ دیکھ سامنے. وہ کہتا میری حیرت کی انتہا نہ رہی، آج جو میں نے دیکھا تو مولا کے جسم پر کوئی بھی زخم نہیں ہے، کوئی بھی زخم نہیں ہے. مولا سامنے گھڑے گہنے ہاتھوں کو جوڑا، خواب دیکھ رہا. مولا آج آپ کے جسم پر کوئی زخم نہیں ہے، پہلے آپ آئے تھے تو پورے جسم پر زخم تھے. حسین رو کے کہتے ہیں کہ اے ظاہر سننا چاہتا ہے تو سن لے، کل فلاں جگہ مجلس ہوئی تھی، میری اماں رومال لے کر مجلس میں گئی تھی اور عزاداروں کے آنسو لیے اور میرے زخموں پہ لگا رہی تھی، میرے زخم بھرتے چلے گئے. مولا کیا آنسوؤں سے آپ کے زخم بھر جاتے؟ ہاں مولا. پھر یہ کہتا مولا مگر ایک سینے پہ بڑا زخم ہے، ایک بازو پر، یہ آنسوؤں سے نہیں. کہ اس کے بارے میں نہ پوچھو مولا اور بتا دیجئے. کہ یہ دو زخم ایسے ہیں کہ قیامت تک نہ بھر سکیں گے. مولا یہ کون سا زخم؟ کہ ایک علی الجواد علی اکبر، ایک عباس، ہائے میرا عباس، ہائے میرا علی اکبر، ہائے کربلا، حسین لاجار ہو گئے، زہرا
یا اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا ہمارے اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما۔ یا اللہ جو مومنین پریشان حال ان سب کی پریشانی کو دور فرما۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں مومن مومنات موجود ہیں جان مال عزت ناموس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حاضرین میں جتنے بھی مومنین و مومنات دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ تمام مومنین اور خصوصاً حاضرین کو حج و زیارات سے مشرف فرما۔ یا اللہ دنیا میں جہاں جہاں ظالم حکومتیں ان حکومتوں کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ تمام شیعان حیدر کرار خصوصاً شیعان شام شیعان ایران شیعان عراق اور شیعان یمن کی خصوصی طور پر حفاظت فرما۔ یا اللہ حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، اسرائیل کو نیست و نابود فرما، ہم سب لوگوں کو آل محمد کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار میں